الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے، کیونکہ ہم عید جب مناتے ہیں تو عید کا فلسفہ کیا ہے، عید کے آداب کیا ہیں، ان کو بھی جاننا چاہیے۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلے دنیا کی ساری قومیں سال کے خاص دنوں اور موقعوں سے تہوار مناتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں۔ خوشی کے یہ دن کبھی کبھار اچھے طریقے سے بھی منائے جاتے ہیں اور کبھی کبھار بہت ہی بھونڈے طریقے سے بھی منائے جاتے ہیں۔ انسانی فطرت کی یہ مانگ ہے کہ انسان خوش رہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ چونکہ اسلام انسان کے سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے، اسی لیے اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کی رعایت کرتے ہوئے سال میں دو خاص ایسے دن دیے ہیں جن میں ایک مسلمان خوشیاں منا سکتا ہے، تہوار منا سکتا ہے، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے ختم ہونے پر 1 شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہی 2 تہوار ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے، تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے، اور تیسرا کوئی تہوار منانے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ابراہیمی کہلانے کے باوجود تہوار میں مجوسی قوم کی نقالی کرنے لگے تھے، اور کسی قوم کی پستی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ دوسری قوموں کی نقالی کرنے لگ جائے تہوار میں بھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ والے سال میں 2 دن کھیلتے کودتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں جن میں تم کھیلتے ہو اور خوشیاں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں، اگیانتا کال میں ان 2 دنوں میں کھیلتے کودتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سن کر کہ کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے بہترین 2 دن دیے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اسلامی عید کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے عیدوں کے جیسے اسلام میں الٹپ خوشی منانے کی اجازت نہیں، بلکہ ان 2 دنوں میں شرعی دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن اس میں نہ ڈھول ہے، نہ تاشے ہیں، نہ گانے بجانے ہیں، اور نہ ہی کیریکٹر اور اخلاق سے گرا ہوا کوئی کام ہوتا ہے۔ ان 2 عیدوں کی شروعات 2 رکعت نماز سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ سچی خوشی کے دن ہیں، اور حقیقت میں رب کی توفیق پر خوشی منانا اسلام اس پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید کا فلسفہ کیا ہے؟ عید کے 12 آدھیاتمک سندیش ہم دھیان میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید صرف خوشی اور تفریح کا دن نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا پیغام رکھنے والا تہوار ہے، جس میں روحانی پیغام ہے، سماجی پیغام ہے اور اخلاقی پیغام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر عید غیروں کی نقالی سے بچانے کی تلقین کرتی ہے۔ عید اپنی اسلامی پہچان بنائے رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی اسلامی پہچان کو بنائے رکھیں، برقرار رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جاہلی تہوار
منائے رکھنے کی اجازت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ اس کو اپڈیٹ کر لو، اس میں کچھ چیزیں چینج کر لو اور ایسے منانا شروع کر دو، نہیں، بلکہ دن بدل دیا، وقت بدل دیا، طریقہ بدل دیا، عبادت کا سارا سسٹم بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تہواروں میں دوسری قوموں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، اپنی تہذیب اسلامی شاعر کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری قومیں جو تہوار مناتی ہیں ان تہواروں میں شرکت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، عید کا ایک دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کی یادگار ہے۔ عید ہمیں رمضان کی یاد دلاتی ہے، ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی، اس سے ہمیں غریبوں اور محتاجوں کا احساس ہوا، اسی لیے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر دیا جاتا ہے تاکہ سب لوگ خوشی میں شریک ہو سکیں۔ گویا کہ اس میں بھوک اور پیاس کی یادگار تازہ ہوتی ہے کہ ہم غریبوں کو شریک کرتے ہیں اس عید کی خوشی میں۔ اس میں اللہ کے انعامات کا شکر بھی پایا جاتا ہے۔ دراصل عید شکر کا دن بھی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، اللہ کی توفیق سے ہم نے عبادتیں کی، اللہ کی توفیق سے ہم نے نیکیاں کی۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ نیکیاں قبول بھی فرما لے، اور صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہم نے یہ سارا کام کیا تو یہ اللہ رب العالمین نے توفیق بخشا، تو اس توفیق پر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خوشی کے لیے ایک دن وقف کر دیتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے رب، تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ نیکیاں نہیں کر سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، عید دلوں کو جوڑنے کا دن ہے، ناراضگیوں کو ختم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، معافی مانگنے کا دن ہے، رشتہ داروں سے تعلق بنانے کا دن ہے، دوستوں سے تعلق بحال کرنے کا دن ہے۔ یہی حقیقی عید کا پیغام ہے کہ سارے لوگوں کا دل صاف ہو جائے۔ عید اسلام کی گریما اور اسلام کی شوکت طاقت کے اظہار کا بھی دن ہے۔ اس میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آئیں، یہاں تک کہ جو عورتیں پیریڈ کے دنوں سے گزر رہی ہیں وہ بھی حاضر ہوں گی، اور فرمایا گیا کہ یشہدن الخیر و دعوت المسلمین، کہ وہ خیر، بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، نماز نہیں پڑھیں گی۔ تو اس ناحیہ سے ایکتا کا اس میں بہت اہم میسیج ہوتا ہے اور اسلام کی مہانتا ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ راستہ بدل کر کے آئیں، کیوں؟ تاکہ الگ الگ راستے گواہ بھی بن جائیں، بہت سارے رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے، صلہ رحمی ہو جائے اور مسلمانوں کی طاقت اور یونٹی کا اظہار ہو سکے۔ عید دراصل ایک طرح سے الوداعی پارٹی بھی ہے، الوداعی پارٹی کا بھی ایک فنکشن ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ایک آدمی جب کورس کرتا ہے تو کورس کرنے کے بعد اس کے لیے ایک پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ انعام دینے کے لیے ایک دن خاص کیا ہے، عید کا دن، جو یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے۔ شعب الایمان للبیہقی کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفی عملہ، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام مکمل کیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں جزاؤہ ان یوفی اجرہ، اس مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میری عزت، میرے جلال، میرے کرم اور میری بلندی کی قسم، میں ان کی پکار ضرور سنوں گا۔
ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اللہ کے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور تم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو یہ گویا کہ عید کا دن کیا ہوتا ہے؟ بدلے کا دن ہوتا ہے، پانے کا دن ہوتا ہے، انعام کا دن ہوتا ہے، مغفرت حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، عید کا دن برابری کے اظہار کا دن ہوتا ہے۔ کیسے برابری کے اظہار کا دن ہوتا ہے؟ کہ عید کے دن امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سب ایک جیسا لباس پہنے ہوتے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتا، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ اسلام کے اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کا ہر حکم سنتولن پر آدھارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا ہو۔ عید محبت، سہانوبھوتی اور جن سیوا خدمت خلق کا دن ہے۔ عید ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سکھاتی ہے۔ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو خوش کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، اکیلے لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا، یہی حقیقی عید ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے۔ یہ اصل میں عید کا اصل پیغام ہے۔ میرے بھائیو، عید کا نواں جو پیغام ہے کہ عید دراصل اپنے آپ کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ عید ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا حاصل کیا، ہماری کمزوریاں کیا رہیں، آئندہ ہم کیسے رہیں گے۔ گویا عید ایک احتساب کی دعوت ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کا پیغام ہے کہ ایک مہینہ کی ٹریننگ کر چکے ہو تو اب آگے کی پلاننگ تمہاری کیسی ہونی چاہیے، سوچو، غور کرو، کیونکہ ایک کمپنی جب ٹریننگ دیتی ہے اپنے پاس کام کرنے والوں کو تو بندہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کام اچھے سے کرنا چاہیے۔ تو رب کی مرضی کے خلاف اگر گئے تو یہ بے وفائی ہو جائے گی۔ عید گناہوں سے بچنے کی ایک طرح سے چتاونی بھی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ عید کو گناہوں کا دن بنا لیتے ہیں، حالانکہ عید کا دن عبادت کا دن ہے، انعام کا دن ہے، نہ کہ نافرمانی کا دن ہے۔ عید کا دن خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا دن ہے، ماں باپ سے اچھا تعلق بنانے کا دن ہے، رشتہ داروں سے اچھا تعلق بنانے کا دن ہے، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا دن ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا دن ہے۔ عید فیملی کو جوڑنے کا سنہرا موقع ہے۔ تو گویا کہ عید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، بلکہ عید خاندانی سسٹم کو مضبوط کرنے کا دن ہے۔ بلکہ آخری جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عید مسلم امہ کی ایکتا کا سندیش بھی رکھتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی دن عید مناتے ہیں، ایک ہی طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ مسلمان ایک امت ہے، چاہے کہیں بھی ہو۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ تو وحدت آدم اور وحدت الہ، یہ دو جو تصور ہے اسلام کا کہ تم سب کا باپ ایک ہے اور تم سب کا معبود ایک ہے، لہذا تم سب ایک ہو کر کے رہو، یہ سوچ دیتی ہے عید۔ میرے بھائیو، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنے کی شرعی دائرے میں رہتے ہوئے گنجائش پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، اس وقت انصار کی کچھ بچیاں جنگ بعاث میں انصار کی جو بہادری کے گانے تھے وہ گانے گا رہی، وہ گانے والیاں نہیں تھیں بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ یہ گیت سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا
شیطان کی بانسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بجے گی، یہ عید کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عید وہذا عیدنا اہل الاسلام، اے ابو بکر ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، حبشہ کے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی۔ تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور اس طریقے سے میں دیکھتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ تیرا دل بھر گیا؟ تو میں نے کہا کہ جی۔ تو آپ نے کہا کہ اب چلی جاؤ۔ تو یہاں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حبشی لوگوں کو عید کے دن ڈھالوں اور برچھوں سے کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید کے کیا احکام ہیں، کیا آداب ہیں؟ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید لفظ عود سے نکلا ہے۔ عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال نئی خوشی لے کر لوٹتی ہے۔ عید کی مشروعیت کب عمل میں آئی؟ سب سے پہلے عید سن 2 ہجری میں منائی گئی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے عید مناتے رہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 عید الفطر کی نماز پڑھی۔ سب سے پہلے عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کر دی جائے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی نہیں کی ہے تو عید کی نماز سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کی ادائیگی کر لیں۔ اس کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ روزے میں جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی دور ہو جائے گی اور عید کے دن غریبوں کو کھانا مل جائے گا۔ عید کے دن تکبیرات کا اہتمام بھی کرنا ایک ادب ہے۔ عید کا چاند دیکھتے ہی تکبیر کہنا شروع کر دینا چاہیے اور نماز عید تک کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی برائیاں بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تکبیر کا صیغہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہر آدمی اپنے طور پر کہے گا، اجتماعی شکل میں تکبیر کہنا ثابت نہیں ہے۔ عید کی صبح کی کیا کیا سنتیں ہوں گی؟ غسل کر لیں، اچھا لباس پہن لیں اور خوشبو لگا لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں بکنے والا ریشم کا ایک جبہ لایا اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید لیجئے تاکہ عید اور باہر سے آنے والے وفود کے لیے اسے آپ پہن سکیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خاص اہتمام کے ساتھ عید کا لباس پہننا چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ایام و اکل و شرب، کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ چنانچہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اکہری تعداد میں کچھ کھجوریں کھا لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اکہری تعداد میں کھجوریں کھا لیتے تھے۔ نماز عید کا وقت سورج کے نکلنے اور ایک نیزہ کے برابر ہونے کے بعد ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عرب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، یہی سنت ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ میں عید کی نماز پڑھنے میں لوگ خواہ مخواہ لیٹ کرتے ہیں، جو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، پس تم بھلائیوں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھو، اور عید کا دن بھی بھلائیوں میں
آگے بڑھنے کا دن ہے، اس لیے نماز کے لیے ایک آدمی کو جلدی نکلنا چاہیے اور پہلے وقت میں عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا مستحب ہے، سنت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من السنت ان تخرج الی العید ماشیا، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل چل کر کے نکلو۔ تو سنت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر کے جایا جائے۔ جب ہم جائیں تو زور زور سے تکبیرات بلند کر رہے ہوں، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے زور زور سے تکبیرات پکارتے ہوئے جائیں۔ سنت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس راستے سے لوٹ کر نہ آئیں، بلکہ راستہ بدل کر لوٹ کر کے آئیں۔ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے لوٹ کر کے آئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تھا تو آنے جانے کا راستہ بدل لیتے تھے۔ تو گویا کہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے لوٹ کر نہیں آتے تھے، بلکہ دوسرے راستے سے لوٹ کر کے آتے تھے۔ راستہ بدلنے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ راستہ بدلنے کی حکمت علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کی زیارت ہو سکے اور عید کی خوشی میں ان سارے لوگوں کو شریک کیا جا سکے۔ یہ ایک مقصد بھی ہے کہ دونوں راستے آپ کے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں، کیونکہ جس راستے سے بھی ہم گزریں گے اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے وہ راستے ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ یا یہ مقصد بھی ہے کہ ان راستوں پر اسلام کی طاقت کا اظہار ہو سکے۔ مختلف راستوں سے جائیں گے تو اسلام کے شاعر کا اظہار ہوگا، اسلام کی شان و شوکت بحال ہوگی۔ یا یہ مقصد ہے کہ اس سے ایک اچھی امید لی جائے، نیک فال لیا جائے کہ اب حالات بدل کر مغفرت اور اللہ کی رضا کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اب ہم ایک راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے آ رہے ہیں، نیک فال لیتے ہوئے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایک میسیج یہ بھی ہے عید کے اندر کہ بھائی دیکھو عید کی نماز پڑھ لی ہے، اب جیسے رمضان میں ہم تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی رہیں گے۔ یا اس کے اندر حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عیدگاہ جانے اور وہاں سے آپس آنے میں قدموں کی زیادتی کے ذریعہ ہمارے لیے اجر اور ثواب لکھا جائے۔ یہ سارے پہلو اس میں آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید کی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ نماز عید عیدگاہ میں ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر عیدگاہ کا انتظام نہ ہو سکے تو مسجد میں بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں، عید کی نماز کے بعد بھی کوئی سنت نہیں۔ ہاں، اگر گھر آ کر کے ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر کے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اسی طرح اگر مسجد میں کوئی آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو چونکہ تحیۃ المسجد ضروری ہے اور اس کے لیے ممنوع وقت کی بھی قید نہیں ہے، یعنی اگر ایسا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، سنت نمازیں، تو اس وقت بھی تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ سببی نمازوں میں سے ہے۔ تو گویا کہ اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ عید کی نماز میں عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانا چاہیے، اپنے ساتھ
بچوں، بچیوں اور عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے لے کر جائیں، یہاں تک کہ حید والی عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی، البتہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی لیکن نماز میں شریک نہیں رہیں گی۔ لیکن اگر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے تب نہیں، مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے تو حید والی عورتیں نہیں جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں حائضہ عورتوں کو وذوات الخدور اور پردہ نشی عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں، فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، کہ وہ مسلمانوں کی اجتماع اور ان کی دعا میں شریک ہوں گی، وَيَعْتَذِلُ الْحُيِّضْ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور حائضہ عورتیں نماز سے دور رہیں گی۔ تو ایک عورت نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر عورت کے پاس تو دوپٹہ نہیں ہوتا کہ وہ اوڑھ کر کے جا سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کو دوپٹہ دے دے اور وہ اوڑھ کر کے چلی جائے۔ تو اس سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں بھی عید کی نماز پڑھیں گی، عورتیں بھی عید کی نماز پڑھیں گی، عورتیں بھی عید کی نماز پڑھیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عیدین کے موقع سے عورتوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیتے تھے بلکہ عورتوں کو الگ سے خطاب کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، عورتوں کے پاس آئے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معاشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں دیکھا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں پردہ کر کے عیدگاہ جائیں گی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی بہن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو دوسری بہن اس کو دوپٹہ دے دے۔ اگر عورتیں عیدگاہ بھی جا رہی ہیں بناؤ سنگھار کر کے، زیب و زینت کر کے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ عیدگاہ جائیں گی تو نقاب میں اور بالکل پردے کی حالت میں۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہوگا؟ عید کی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی، جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیرات زوائد ہیں جن کی تعداد 7 ہے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد 7 مرتبہ تکبیرات زوائد کہیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات زوائد ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ تو یہ رہا عید کی نماز کا طریقہ۔ عید کا خطبہ 2 ہوگا یا 1 ہوگا، اس سلسلے میں علماء کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے الشرح الممتع میں لکھا ہے کہ 2 خطبے کے حوالے سے سنن ابن ماجہ میں جو روایت آتی ہے وہ کمزور ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایات آئی ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع سے صرف ایک ہی خطبہ دیا تھا۔ پہلا خطبہ مکمل کرنے کے بعد آپ عورتوں کے پاس گئے اور انہیں نصیحت فرمائی۔ لیکن اگر ہم اس بات کا خلاصہ کرنا چاہیں تو اس مسئلے میں وسعت پائی جاتی ہے، گنجائش پائی جاتی ہے، لہذا اگر 2 خطبہ بھی امام دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنت ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام کا خطبہ سنا جائے، لیکن اگر خطبہ سنے بغیر کوئی نکل گیا تو بہرحال وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ عید کی مبارکباد دینا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائیں۔ تو اس ناحیہ سے ہم بھی دوسروں کو عید کی مبارکباد دینا چاہیں تو صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں ہم بھی عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے۔ عید کی مبارکباد کے لیے سب سے بہتر جو شبد ہیں وہ یہی ہے
تقبل اللہ منا و منکم۔ البتہ اگر عید مبارک کہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر عید کی نماز چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو عید کی نماز جماعت سے نہیں مل سکی تو اسی شکل میں تکبیرات زوائد کے ساتھ عید کی 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ 4 رکعت پڑھے گا وہ، بلکہ 2 رکعت عید کی تکبیرات زوائد کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، باب ہے اس بات کا کہ جب عید چھوٹ جائے تو 2 رکعتیں پڑھے۔ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا فاتہ العید صلی رکعتین، کہ جب کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو 2 رکعتیں پڑھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اگر جمعہ اور عیدین ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ اگر جمعہ اور عیدین ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر جمعہ اور عیدین اکٹھا ہو جائے، جمعہ اور عید اکٹھا ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت اثر انداز ہوتی ہے، حکومت گر جاتی ہے، قوم و ملت کے لیے بھاری نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یہ بکواس ہے، بیکار ہے، جہالت ہے۔ اگر عید اور جمعہ دونوں اکٹھا ہو تو اس میں 2 برکتیں، 2 رحمتیں اللہ رب العالمین جمع کر دیتا ہے۔ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاہ من الجمعہ وإنا مجمعون، کہ آج کے دن تمہارے سامنے 2 عیدیں جمع ہو چکی ہیں، لہذا جو چاہے اگر عید کی نماز پڑھ لیتا ہے تو جمعہ کی نماز اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جمعہ کی نماز پڑھائیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر عید کی نماز ہو چکی ہے تو جمعہ کی نماز اس کے اوپر واجب نہیں رہی، لیکن اس کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا اگر جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جاتا ہے تو۔ گویا کہ عید کی نماز پڑھ لینے کی وجہ سے جمعہ کی چھوٹ ہو گئی، پر امام کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھائے تاکہ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے جائیں۔ لیکن جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے آپشن ہے عید کے دن کہ عید کی نماز پڑھ چکے ہیں تو یا تو ظہر کی نماز پڑھ لیں یا جمعہ کی نماز پڑھیں۔ عید کے موقع پر ہونے والی غلطیاں، سب سے پہلے نمبر پر عید کے موقع سے یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ چلو اب عبادت سے چھوٹ مل گئی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عید کا چاند دیکھتے ہی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عبادت کا وقت ختم ہو گیا۔ نہیں، رمضان کا مقصد انسانوں کو 11 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ 11 مہینے کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے رمضان آیا ہے، اس لیے 11 مہینوں تک ہماری حالت اچھی رہنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عید کے دن پورے گھر والوں کو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ نہیں لے جایا جاتا ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے، بلکہ عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے نماز ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ عورتیں عیدگاہ جائیں گی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے عید کی نماز پڑھیں گی۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ عید کے دن کچھ لوگ قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ایسا کرنا بدعت ہے، ایجاد بندہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قبروں کی زیارت ثابت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن طے کر لیں یہ جائز نہیں۔ عید کے دن کچھ لوگ زینت اختیار کرنے کے بہانے داڑھی مڑاتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حق یہ ہے کہ داڑھی بڑھانی ہے، نہ کہ داڑھی حلق کرانا ہے۔ عید کے دن کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے عورتوں کا بے پردہ ہونا۔ پارکوں، پبلک پلیسز میں عورتیں خوشبو لگا کر کے اور بے پردہ گھومیں، عید کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو، ایسا جائز نہیں ہے۔ کہیں کہیں پر مردوں اور عورتوں کے بیچ مصافحہ کرنے کا بھی تصور پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، محرم عورتوں سے مصافحہ ہو سکتا ہے، لیکن غیر محرم عورتوں سے
مصافحہ کرنا، اور عید کے دن یہ تو اور جرم ہو گیا۔ معجم الطبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر لہ من ان یمس امرأة لا تحل لہ۔ تم میں سے ایک آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھوئی جائے، یہ آسان ہے اس بات سے کہ کوئی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں اور مردوں کا آپس میں ملنا یہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ رشتہ داروں میں پھوپھی زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، بھابھیوں سے بے احتیاطی، بے تکلفی ان سب سے نہیں ہونی چاہیے، شرعاً ناجائز ہے، چاہے عید کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ عید کے دن ناجائز تفریحات سے بھی بچنا ہے۔ عید کے دن فلم دیکھنا، گانے سننا، یہ سب کے سب گناہ کا کام ہے، رمضان کی برکت کو برباد کر دینے والا کام ہے۔ عید کو نیکیوں پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ کتنے لوگ عید کے دن فلم دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یہ بیہودہ کام ہے، حرام کام ہے۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی بندہ اللہ کی غیرت کو للکارنے لگے، یہ بڑی جرأت کی کام ہے۔ ہاں، اگر حلال اور جائز طریقے سے خوشی مناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عیدین کی رات میں شب بیداری خصوصی طور پر کرنا یہ بھی ثابت نہیں۔ ہاں، ہماری عادت ہے شب بیداری کرنے کی تو کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ سوچ کر کے کہ اس کا زیادہ اجر ہے، یہ ثابت نہیں۔ ورنہ جیسے ہم نے رمضان میں شب بیداری کیا، عید کی رات شب بیداری کر سکتے ہیں اور دوسرے دنوں میں بھی شب بیداری کر سکتے ہیں، لیکن اجر اور ثواب کی نیت سے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں آتی ہے۔ نماز فجر یا ظہر میں کوتاہی کرنا عید کے دن یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن عید کی نماز کے لیے جائیں گے۔ بھئی فجر کی نماز سب سے پہلے ضروری ہے۔ کھانے پینے میں اسراف اور فضول خرچی کرنا یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ عید کے پکوانوں میں فضول خرچی کرنا اور بچا ہوا کھانا کچرے میں ڈال دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ بچا ہوا کھانا ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر صلہ رحمی سے غفلت برتتے ہیں تو عید کے دن کی یہ غلطی ہوگی۔ رشتہ داروں سے ملنا، پرانے گلے شکوے ختم کرنا اور ان سے دعائیں لینا، یہ بہترین موقع ہے عید کا دن، اسے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عید نام ہی ہے اصل میں صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ بنانے کا۔ عید کے دن اپنے رشتہ داروں کی زیارت کریں، ان کی خبر لیں، چاہے وہ رشتہ نبھاتے ہوں یا نہ نبھاتے ہوں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے ملنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ آپ سے دور ہیں تو فون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، برابری میں صلہ رحمی کرنے والا اصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر رشتہ کٹ رہا ہے تو اس وقت رشتہ کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اگر ہمارے رشتہ دار مالی اعتبار سے محتاج ہوں تو ان کی مدد بھی کریں۔ عید کے دن ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی نہ بھولیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں۔ عید کے دن ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی نہ بھولیں جو بیماری کی وجہ سے اپنے گھر کے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں یا ہاسپیٹل میں ہیں، ان کی زیارت کریں اور ان کی خبر لیں۔ اگر زیارت کرنا ممکن نہیں ہے تو فون پر بات کریں، ان کی خبر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جس نے کسی بیمار کی صبح میں عیادت کی تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جس نے شام میں کسی بیمار کی عیادت کی تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم عید کے دن بیماروں کی بھی عیادت کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں۔ برکیف یہ کچھ باتیں تھیں جو آج عید کی مناسبت سے عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی سچی خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔